یہ ہے وقت میڈیا۔ طفیل پٹھان اور عارف پٹھان کی شادی کے پرمسرت موقع پر صابر خان کی سرپرستی میں 24 مارچ 2021 کو ضلع مظفر نگر کے قصبہ بڑانا کے گاؤں حسین پور کلاں میں ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کا افتتاح و شمع روشن کی گجو پٹھان و تسلیم خان۔ صدر مشاعرہ رہے ادریس خان چیئرمین، مہمان خصوصی رہے کلن خان پردھان، جمعہ خان پردھان اور فیروز خان۔ زیر خدمات میں ذیشان خان اور سہولت خان کے نام سر فہرست ہیں۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ترنم کے خوبصورت شاعر نوازش خان نوازش۔ آئیے دوستو اب اس طرف چلا جائے جس کا بڑی بے صبری سے بے تابی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ دوستو جب کوئی تخلیق کار تخیل سے پرواز، آسمانوں سے اس کی بلندیوں کا احساس، سمندروں سے اس کی گہرائی کا تصور، دریاؤں سے روانی، جھیل سے خاموشیاں، آبشاروں سے شور، پھولوں سے رنگت، کلیوں سے چٹک، کانٹوں چاند سے روشنی، سورج سے تپش، زندگی سے سچائیاں، عاشق سے درد، محبوب سے ادائیں اور کوئل سے آواز مستار لیتا ہے تو سامعین حضرات کے روبرو غزل کا ایک سچا پیکر آ جایا کرتا ہے۔ ان قدرتی نظاروں کو اگر ہم یکجا کریں اور ان سے کوئی تصویر بنائی جائے تو وہ تصویر بن جایا کرتی ہے ڈاکٹر ندیم شاد کی۔ وہ ڈاکٹر ندیم شاد کہ جس کی شاعری میں زندگی کا عکس اور تمام مناظر کی سچائیاں موجود ہیں کہ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ جناب ڈاکٹر ندیم شاد مائک پر تشریف لا چکے ہیں، آپ ایک بار پھر استقبال کیجئے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ گلزار بھائی جی آپ کی محبت، اور واقعی آپ نے بڑی خوبصورت نظامت کی ہے ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد دوسرا شکریہ نوازش بھائی کا، اور انہیں مبارکباد بھی اس لیے کہ انہوں نے یہ ادب کی ایک شمع جلائی ہے۔ اللہ اسے روشن رکھے اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ پوری رات سے آپ نے شاعری سنی ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، اور صدر صاحب کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں، چند شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے جی ڈاکٹر صاحب بتا کیجئے۔ ایک مطلع عرض کرنا چاہتا ہوں، مطلع یوں عرض کیا ہے کہ یہی نتیجہ نکالا ہے اتنے سال کے بعد، واہ، یہی نتیجہ نکالا ہے اتنے سال کے بعد، اتنے سال کے بعد، کوئی کمال نہیں ہے تیرے کمال کے بعد۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہی نتیجہ نکالا ہے اتنے سال کے بعد، کوئی کمال نہیں ہے تیرے کمال کے بعد۔ تیرے خیال نے محدود کر دیا ہے مجھے، واہ، تیرے خیال نے محدود کر دیا ہے مجھے، تیرا خیال ہی آئے تیرے خیال کے بعد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تیرے خیال نے محدود کر دیا ہے مجھے، تیرا خیال ہی آئے تیرے خیال کے بعد۔ ایک مطلع اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم، واہ، اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم، مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم، واہ، اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم، مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم، جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا، جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا، اس بار جو ڈوبے تو ابھرنے کے نہیں ہم۔ بہت اچھے، بہت جی بھر کے ہمیں دیکھ کیا لے کہنے، ممکن ہے یہ جانا،
اس بار جو ڈوبے تو ابھرنے کے نہیں ہم. تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ اور چاہتا ہوں، اگر اچھا لگ رہا ہے آپ مجھے بھی دعائیں دے سکتے ہیں. واہ واہ بہت کیجیے. زیادہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ اب تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ بھی سنیے. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے. واہ. کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے. کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے. دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے. دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پہ یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے. بہت اچھے بھائی، زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے، یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے. زندہ باد. اور ایک شعر یہ بھی سنیے. آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، صرف ایک بات یاد رکھیے گا، اگر زندگی میں ہم سے کچھ بھی نہ ہو پائے تو کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیے گا جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ دو مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں. اچھی بات، بہت اچھی بات. دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پہ یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے. چراغوں تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو. واہ. چراغوں تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو. اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں دیں گے. چراغوں تم بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے ڈاکٹر ندیم شاد. زندہ باد زندہ باد. چراغوں تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو. چراغوں کا اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں دیں گے. ایک غزل کے چند شعر اور سناتا ہوں، اس کے بعد چند شعر ترنم سے سناؤں گا. ایک مطلع اور سن لیجئے. جی عطا کیجیے. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے. واہ. لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے. عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے. عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، اور کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں. عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں. اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے. کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں. اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے. اور شعر سنیے کہ جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. اور اس پہ یہ ستم، اس میں بھی برکت چاہیے. جانے کس کا حق دبا کر، کیا کہنے جانے کس کا حق دبا کر، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو. اور اس پہ یہ ستم، اس میں بھی برکت چاہیے. اور ایک شعر یہ بھی سنیے صاحب. دیکھیے ایک آپ لوگوں کے بیچ میں بھی آتی ہوگی بات کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. تو میرا ماننا یہ ہے یہ خدا فیصلہ کرے گا کون کہاں جائے گا. تو یہ دو مصرے حاضر کرتا ہوں، سنیے. اور اس پہ یہ ستم، اس میں بھی برکت چاہیے. وہ خدا سے مانگتا ہے، آپ کیوں ناراض ہیں. واہ. وہ خدا سے مانگتا ہے، آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے. بہت خدا سے مانگتا ہے، بہت اچھا. آپ کیوں ناراض ہیں. وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بہت اچھا. ایک مطلع اور سن لیجئے. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے. واہ. امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے. ہمارے جسم کا ایک زخم بھرنے والا ہے. واہ. ہمارے جسم کا ایک زخم بھرنے والا ہے. تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری. تو رو رہا ہے
کہ دستار چھن گئی تیری تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. بہت اچھے، رو رہا بہت ہے کہ اچھے، دستار بہت چھن اچھے. گئی. بھائی کیا کہنے، زندہ باد. واہ. بہت شکریہ بھائی ذیشان بھائی. آپ سب لوگوں کی مہمان نوازی کو بھی سلام کرتا ہوں جس طرح سے آپ لوگوں نے مہمان نوازی کی ہے. تو شعر حاضر ہے صاحب کہ تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر. واہ. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر جو مجھ میں مرنے کا ڈر تھا وہ مرنے والا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر جو مجھ میں مرنے کا ڈر تھا وہ مرنے والا ہے. ایک غزل کے چند شعر ترنم سے آپ تک پہنچاؤں ایک مطلع. جی بھائی عطا کیجئے، عطا کیجئے. خوب سکون دیتے تھے خود کو خوب ستایا کرتے تھے. واہ. خوب سکون دیتے تھے خود کو خوب ستایا کرتے تھے. خوب سکون دیتے تھے خود کو خوب ستایا کرتے تھے. یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا روز کہنے، کیا اور روز بھلایا کرتے. روز بھلایا کرتے تھے. شعر سنیے. جی عنایت. بلکہ شعر کیا بدقسمتی سنیے. یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے. شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی. واہ. شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی. شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی. وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا کرتے تھے. بہت اچھے، بہت اچھے. کل تک کیا کہنے ندیم بھائی، بہت خوب. واہ. آگ لگایا کرتے تھے. بھائی وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا کرتے تھے. یہ شعر بھی سنیے. جی عنایت بھائی. دیکھیے کوئی بھی ہو ساری عمر نہیں رہ سکتا تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آج ہے وہ کل نہیں رہیں گے. شعر حاضر کرتا ہوں. یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے. ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا. واہ. ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا. ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ڈال دیا. آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمایا کرتے تھے. آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمایا کرتے تھے. اور یہ غزل کا شعر سنیے. غزل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عطا کیجئے، ہمارے وسیم بھائی بیٹھے ہیں، گلزار بھائی، ہمارے وارث بھائی، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی عنایت کرے میرے بھائی. نوازش بھائی شعر سنیے. یہ غزل کا شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو تو حاضر کرتا ہوں. سنیے. جی عنایت. یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو. کیا کہنے. یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو. یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو.
جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے جایا کرتے تھے. بہت جب اچھے، کہ بہت اچھے، بہت اچھے. کہنا واہ. ہے سب سوچ کے جایا کرتے تھے. اور یہ آخری شعر سنیے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. واہ. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے تھے. ورنہ تیرے جیسوں کے. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے ڈاکٹر ندیم زندہ باد. آپ لوگ کو ذرا زیادہ ڈوب کے سننے لگے تو تھوڑا سا دیکھیے یہ رد عمل تھوڑا سا واہ یہاں کیجئے، سے عمل ہوتا تالیاں ہے، بجاتے رہیے وہاں میرے سے بھائی. رد عمل ہونا چاہیے. ایک بار تالیاں بجا دیجئے ڈاکٹر ندیم صاحب کے حالانکہ لیے. ایسا نہ کیجئے بھائی. حالانکہ جیسا آپ سن رہے ہیں غزل ایسی ہی سنی جاتی ہے. تو میں پھر حاضر کرتا ہوں یہ شعر. جی عطا کیجئے، عطا کیجئے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے تھے. بہت اچھا ہے. اور آخر میں ایک مطلع ایک شعر کے لیے حکم ہے وہ حاضر کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمتیں تمام. مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے. مطلب جی عطا کیجئے. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو نظر کرتا ہوں یہ مطلع. جی عنایت. زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا، نا امیدی کفر ہے. تو یہ مطلع سنیے، حاضر کرتا ہوں. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. واہ واہ. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے. زندہ باد، زندہ باد. مر جانے سے کیا ہوگا. اور یہ شعر سنیے. دیکھیے ہم سب کو ایک بات ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، لیکن اب تک شاید اس پہ نہ تو عمل ہوا نہ ہم ایک ہو پائے. لیکن یہ بات واقعی سچ ہے کہ ہم کو ایک ہونا ہی پڑے گا. تو یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے. تبھی اس کے بعد کچھ معاملہ بن سکتا ہے. عنایت، عنایت. جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. دیکھیے بھائی تالیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. ایک بار اور کچھ اور سنا دیجیے ڈاکٹر صاحب. جی نہیں بھائی آپ کی محبت ہے. اللہ میں تو چاہ رہا تھا میرا نمبر 2 گھنٹے پہلے آ جائے. تو جتنا آپ انتظار کر رہے تھے اتنا میں کر رہا تھا. تو مطلع ایک سنیے صاحب. مطلع حاضر کرتا ہوں. یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس نے بڑا نقصان کیا ہے. بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور میرا بھی بڑا نقصان ہوا. میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے.
تو مطلب یہ ہے صاحب کہ کچھ چیزوں کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے کہ کیا چلا گیا کیا کھو گیا. تو یہ مطلب حاضر کرتا ہوں گلزار بھائی سنیے. جی حضور عطا کیجئے. تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے. تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے. تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جان سے الگ ہو گئے. اب لگائے ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے. بہت اچھے. اب لگائے ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے. اور شعر سنیے صاحب. جی عطا کیجئے. ایک ہندوستانی مسلمان اپنے ملک کے لیے کیا سوچ سکتا ہے اور کیا لکھ سکتا ہے, یہ دو مصروں میں آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. جی بھائی عنایت. دو جہاں سے الگ ہو گئے اے وطن رہے کہ پردیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم. واہ. اے وطن رہے کہ پردیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے. ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, زندہ باد. کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے. واہ. اپنی ماں سے الگ ہو گئے. اور یہ شعر بھی دیکھیے صاحب, یہ مطلب مرثیہ کہوں اسے یا بدقسمتی کہوں, آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں, سنیے. اپنی ماں سے الگ ہو گئے داستان لکھنے والے نے تو واہ. سب ہمارے ہی خون سے لکھا. داستان لکھنے والے نے تو سب ہمارے ہی خون سے لکھا. اور ستم دیکھیے پھر ہمیں داستان سے الگ ہو گئے. بہت اچھے بہت خوب. کیا کہنے, زندہ باد. واہ. اچھا جی, شکریہ. اور ستم دیکھیے پھر ہمیں داستان سے الگ ہو گئے. داستان سے الگ ہو گئے. ایک شعر یہ بھی سنیے, شاید آپ نے سنا. جی عطا کیجئے بھائی, عطا کیجئے. داستان سے الگ ہو گئے یار کھلنے پہ پہرے لگے. واہ. اور مہکنے پہ پابندیاں یار کھلنے پہ پہرے لگے. اور مہکنے پہ پابندیاں اب یہ سمجھے کہ ہم کس لیے
گلستان سے الگ ہو گئے. بہت اچھے، بہت خوب، کیا کہنے ندیم بھائی، بہت خوب، واہ. چلیے بہت شکریہ بھائی. پھر پڑھیے تو. داستان سے الگ ہو گئے. اچھا آپ لوگوں کو یہ بتائیے یہ مشاعرہ اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ تو ایک بار جن لوگوں کی بھائیوں کی شادی ہے اللہ ان کا سلامت رکھے، تمام خوشیاں ان کو نصیب ہوں. اور یہ مشاعرے کے لیے ہمارے جو بھائی ہیں نوازش بھائی اور ہمارے مالدار بھائی انہوں نے بڑی محنت کی. تو ایک بار سب لوگ تالی ان کے لیے بجائیں. بہت بہت میں شعر پھر سے حاضر کرتا ہوں، سنیے. جی عنایت کیجیے. داستان سے الگ ہو گئے یار کھلنے پہ پہرے لگے اور مہکنے پہ پابندیاں. واہ. اب یہ سمجھے کہ ہم کس لیے گلستان سے الگ ہو گئے. واہ. اور یہ بھی دیکھیے صاحب شعر میں جو کہہ کے سے پڑھتا ہوں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے اور تمام مذہب کے جو لوگ یہاں رہتے ہیں تو ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے. دیکھیے شاعری ایسے بھی کی جا سکتی ہے. میں اس رشتے کو دو مصروں میں آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے. جی ادا کیجیے بھائی. اپنی ماں سے الگ ہو گئے کیا کہا آپ کو چھوڑ کر ہم جئیں گے اجی چھوڑیے. کیا کہا آپ کو چھوڑ کر ہم جئیں گے اجی چھوڑیے. کیا سنا ہے ستارے کبھی آسمان سے الگ ہو گئے. بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے ندیم شاد زندہ باد. کیا سنا ہے ستارے کبھی آسمان سے الگ ہو گئے. اور ایک شعر اور اس میں تازہ آپ کو سناتا ہوں. شفیق بھائی یہ آپ کے لیے بھی تازہ ہوگا، سنیے. داستان سے الگ ہو گئے کارواں میں جو شامل رہے ان کو بس ایک منزل ملی. واہ. کارواں میں جو شامل رہے ان کو بس ایک منزل ملی. ان کی وسعت نہ پوچھو کہ جو کارواں سے الگ ہو گئے. بہت اچھے، بہت اچھے. ان کی وسعت نہ پوچھو کہ جو کارواں سے الگ ہو گئے. اور یہ آخری شعر سنیے. تم خدا تو نہیں ہو ندیم، ایک دن تم بھی مر جاؤ گے. تم خدا تو نہیں ہو ندیم، ایک دن تم بھی مر جاؤ گے. پھر تکبر بھلا کس لیے، تم کہاں سے الگ ہو گئے. اب تو اللہ کوئی بات نہیں.
دیکھیے آپ لوگوں کی اجازت ہے، میرا کام ویسے ہو گیا، لیکن جناب کا حکم ہے تو نہیں میں بالکل دیکھیے میں اصل میں نے آج تک میرا اصول یہی رہا ہے کہ میں کبھی سننے والوں کا بوجھ نہیں بنا، تو صرف اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں چند شعر اور سناتا ہوں۔ بھائی اجازت؟ جی حضور عطا کیجئے بھائی۔ ایک پرانی غزل ہے، اس کے لیے چچا کا حکم ہے، وہ غزل سن لیجیے۔ سنیے بھائی، ایک مطلع سن لیجئے پہلے، اس کے بعد غزل سنتا ہوں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جنہیں بڑی شکایتیں ہیں قدرت سے، قدرت کے نظام سے، تو ان لوگوں کے لیے ایک مطلع سناتا ہوں۔ مطلع یوں ہے کہ تجھے دنیا سے جو اتنا گلا ہے، واہ، تجھے دنیا سے جو اتنا گلا ہے، بتا دنیا کو تو نے کیا دیا ہے؟ کیا کہنے؟ تجھے دنیا سے جو اتنا گلا ہے، بتا دنیا کو تو نے کیا دیا ہے؟ یہ جو اتنے پہ تم اترا رہے ہو، یہ جو اتنے پہ تم اترا رہے ہو، اما اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے۔ بہت، یہ جو اتنے پہ تم اترا رہے ہو، اما اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے۔ اب ایک شعر سنیے، یہ میری قوم کا المیہ ہے۔ اما اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے، بہت تھوڑا سا پانے کی طلب میں، بہت تھوڑا سا پانے کی طلب میں، بہت کچھ تھا جو ہم نے کھو دیا ہے۔ بہت تھوڑا سا پانے، بھروسہ نہیں دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، آپ مجھ سے بھی پردہ کریں، اب کسی کا بھروسہ نہیں۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ آپ مجھ سے بھی پردہ کریں۔ اور شعر سنیے صاحب، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ کیا کہنے، کیا کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جان جان، کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جان جان، جگنوؤں سے بھی نسبت رکھو، چاندنی کا بھروسہ نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ۔ وہ شعر سنیے جس کے لیے حکم ہوا، بطور خاص یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ جی بھائی، ایسے ہی سنیے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ زندگی کی کیا حقیقت ہے، دو مصروں میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس خوشی کا بھروسہ نہیں، رات دن مستقل کوششیں
زندگی کیسے بہتر بنے، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے، اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے، بہت سچی اور اچھی شاعری، زندہ باد۔ اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ اور یہ آخری شعر سنیے صاحب۔ جی عطا کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو پھر ایک بار سلام۔ اور یہ آخری شعر سنیے، حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ اچھا میں بالکل حاضر کرتا ہوں دوبارہ۔ اس خوشی کا بھروسہ نہیں، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے، اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو۔ واہ! پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں۔ بہت اچھے، بہت آپ کو یاد ہے زبردستی، تو چلیے میں بھائی آپ سننا چاہ رہے ہیں، بالکل میں حاضر ہوں۔ پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب۔ دوستو یہ تھے جناب ڈاکٹر ندیم شاد صاحب، جو اپنے اشعار و کلام سے اس محفل کو شاد کر رہے تھے۔ آئیے دوستو